بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نوشن طارق آفیشیل. ویورز، اس وقت جو ہے وہ بین الاقوامی کمپنیوں نے پاکستان کو بڑا دھوکہ دے دیا ہے. جی ہاں، عوام ایک بڑے بحران کا شکار ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان اور حکومت پاکستان کے لیے بھی یہ بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے. یہ کمپنیز کون سی ہیں بین الاقوامی کمپنیز؟ یہ کمپنیز UAE کمپنیز ہیں جنہوں نے جو ہے نا موقع پر کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو دھوکہ دیا ہے، اور پاکستان کے لیے اس وقت ایک بحران کی سی کیفیت پیدا ہونے جا رہی ہے آنے والے چند دنوں میں. یہ بحران کیا ہے اور کون سی کمپنیز اس کو لے کر آ رہی ہیں، یہ میں اپنی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو تفصیلات سے آگاہ کروں گی، اس کی ڈیٹیل دوں گی. اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اس کو سبسکرائب کر لیجئے. ویورز، ان کمپنیوں کا تعلق UAE سے ہے میجورٹی کا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آگے اس کے کانسیکوینسز کے بارے میں بتاؤں تو سب سے پہلے میں آپ کو UAE اور پاکستان کے درمیان آج کل جو ٹینس سچویشن چل رہی ہے، جو تعلقات جو چل رہا ہے، معاملات معاشی بھی اور سفارتی بھی، ان کا ایک بیک گراؤنڈ دیتی چلوں گی. اس کے بعد میں اپنی مین خبر پر، یعنی ان کمپنیوں کی وجہ سے جو پاکستان میں بحران پیدا ہونے جا رہا ہے، اس کی طرف آؤں گی. تو جناب، جو پاکستان اور UAE کے تعلقات کا سین ہے تو وہ کچھ ایسا ہے کہ عمران خان کی حکومت جب برسر اقتدار میں آئی تو اپنے آپ کو مالی لحاظ سے مستحکم کرنے کے لیے جو ایک پلان ترتیب دیا عمران خان صاحب کی حکومت نے، اس میں دو ممالک، یعنی دو مسلم ممالک، فرینڈلی ممالک، جن کے ساتھ ہمارے مذہبی سفارتی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کلچرل بنیادوں پر ہمارے تعلقات بہت اچھے استوار تھے اور کافی سالوں سے استوار تھے. ایسا نہیں تھا کہ صرف وہی پاکستان کے لیے ایز اے مسلم ملک کنٹریبیوٹ کرتے آ رہے ہیں. پاکستان نے بھی ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ان کی سفارتی، ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عسکری محاذ پہ کافی ہیلپ آؤٹ کرتے رہے اور کرتے آ رہے ہیں. اب تک پاکستان کرتا آ رہا ہے. ہوا کچھ یوں کہ عمران خان کی حکومت نے جناب جب اپنے مالی اور معاشی حالات کو آن ٹریک کرنے کے لیے قرض لیا UAE سے بھی اور سعودی عرب سے بھی. $3 ارب سعودی عرب نے اس وقت پاکستان حکومت کو قرض دیا، اور اتنی ہی مالیت کا سعودی عرب کی طرف سے ہمیں تیل بھی دیا گیا، اور یہ سب لون کی صورت میں جناب دیا گیا، جس کو ہمیں واپس کرنا تھا ہر حال میں، اور اس لون کے اوپر مارک اپ یعنی سود بھی موجود تھا. ابوظہبی حکومت نے بھی پاکستان کو 3 ارب قرض دینے کا اعلان کیا، لیکن ابوظہبی ڈیولپمنٹ فنڈ نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں $2 ارب جمع کروائے. $1 ارب انہوں نے وڈرا، اس وقت جو اعلان 3 ارب کا کیا تھا لیکن کروائے $2 ارب تھے. اور اس طرح جو پاکستان جو ہے وہ بیک وقت UAE اور سعودی عرب سے امداد ملنے کے بعد اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے کہیں نہ کہیں اسٹیبل کرنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ دونوں ممالک کے جو ہے وہ پاکستان سے حالات کشیدہ ہو گئے. اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو آپ نے میری پچھلی ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو ہے وہ UAE یا عرب ممالک یا سعودی عرب سے تعلقات خراب ہونے کی بہت سی ریزنز رہی ہیں. ان ریزنز پر بات کرنے سے پہلے یہ کہ میں آپ کو یہ بتا دی چلوں کہ UAE جو ہے وہ اس نے جو ہمیں قرض دیا ہے، جو $1 ارب اس کا رہتا تھا، جو اس نے ہمیں نہیں دیا، اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ پاکستان نے جب بھارت اور پاکستان کا سرجیکل اسٹرائک کا معاملہ ہوا اور پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے، اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ بھارت کا UAE پر دباؤ بڑھا، اور بھارت اور امریکہ کا بھی دباؤ UAE پر پڑا. تو اس وقت UAE نے اپنا $1 ارب وہ جو تھا وہ نہیں دیا. اب جو پچھلی دفعہ خبر آئی ہمیں کہ سعودی عرب نے تو ہم سے اپنا پیسہ واپس مانگ لیا، اور ہم ان کی 2 قسطیں واپس کر بھی چکے ہیں، اور تیسری قسط 24 جنوری کو شیڈیول ہے $1 ارب کی، جو ہمیں سعودی عرب کو واپس کرنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خبر بھارتی ذرائع سے بھی اور دوسرے ذرائع سے بھی چھپتی رہی وہ یہ تھی کہ جب UAE نے پاکستان سے بھی قرض واپس مانگ لیا ہے، اور جو UAE کی پہلی قسط ہے یعنی $1 ارب کی وہ بھی شیڈیول ہو چکی ہے 24 جنوری کو. اب پاکستان کو جو ہے وہ دونوں ممالک کو ان کا قرض واپس کرنا ہے، اور یہ ڈیٹ آ چکی ہے. اب میں آپ کو یہاں یہ بتاتی چلوں کہ پچھلے سال ہی دسمبر 2020 میں عمران خان نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا اوورسیز مسلمانوں کو، کیونکہ پہلی بار جو ہے وہ $28 بلین ریمیٹنس کا جو ریکارڈ تھا وہ بریک ہوا تھا.
اور یہ ریمیٹنس جو ہیں وہ 50% جو پاکستان میں جو ٹوٹل ریمیٹنس آتا ہے اس کا جو 50% ریمیٹنس آیا تھا وہ سعودی عرب اور UAE سے آیا تھا، جہاں پہ ہمارے پاکستانی بھائی اس وقت موجود ہیں جو وہاں پر ارن کرتے ہیں اور ملک کو واپس بھیجتے ہیں۔ تو 2020 میں جو ہے وہ اس کا ایک ریکارڈ قائم ہوا تھا، $2.96 بلین UAE جو ہے وہ UAE سے آئے تھے، ہمارے پاس ریمیٹنس تھا ہمارا 3.96 بلین سعودی عرب کا ریمیٹنس رہا، $1.62 بلین جو ہیں وہ GCC یعنی گلف کے جو باقی کنٹریز ہیں وہاں کا ریمیٹنس رہا۔ تو ٹوٹل جو پاکستان کا جو ریمیٹنس ہے اس کا جو 50% جو کنٹریبیوٹ کیا تھا وہ صرف UAE، سعودی عرب اور ان گلف کنٹری سے آیا ریمیٹنس، اور یہ ایک ریکارڈ ریمیٹنس تھا۔ اس وقت جناب UAE نے جو ہے نہ صرف اپنا قرض واپس مانگ لیا ہے جو انہوں نے ہمیں دیا تھا، یعنی عمران خان کی حکومت کو دیا تھا $2 ارب، اعلان 3 ارب کا کیا تھا، دیے $2 ارب تھے، $1 ارب وہ وڈرا کر چکا تھا امریکہ کی ایما پر، بھارت کی ایما پر، اور اب جو 2 ارب دیے ہیں وہ بھی وہ مانگ رہا ہے۔ سیکنڈلی ابھی پچھلے دنوں ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہاں گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے کہا یہی جا رہا تھا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں UAE کے ساتھ وہ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے ورک ویزا اور ویزا کے حوالے سے جو پابندی عائد کی ہوئی ہے UAE نے پاکستان پر، اس کو ختم کرنے میں ایک اہم رول پلے کریں گے۔ تو جناب ایسا خبریں آنے لگی تھی کہ شاید ہم دوبارہ آن ٹریک آ جائیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، ویزاز ابھی تک معطل ہیں، قرض بھی مانگ لیا گیا ہے۔ اب جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں گی کہ وہ نئی ڈیولپمنٹ کیا ہے جو پاکستان کے لیے ایک بحران کریٹ کرنے جا رہی ہے۔ تو وہ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے جناب کہ اماراتی نیشنل آئل کمپنی ENOC کی جانب سے LNG کی جو فراہمی کے وعدے تھے وہ ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور وہ اب ہمیں LNG پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں، اور حکومت کے لیے یہ اس وقت انتہائی تشویشناک صورتحال بن گئی ہے انٹرنیشنل کمپنیوں کا یہ دھوکہ، کیونکہ حکومت نے فوری طور پر جو ہے وہ فروری کے تیسرے اور چوتھے ہفتے میں LNG فراہمی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر جو ہے وہ ٹینڈرز طلب کر لیے ہیں۔ یہاں ویورز میں بتا دے جاؤں گے کہ جب آپ کو کچھ امپورٹ کروانا ہوتا ہے اس کے اپنے ایک انٹرنیشنل قوانین ہوتے ہیں، ہنگامی بنیادوں پر جو قواعد ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان اس وقت جو ٹینڈرز نے موصول کیے ہیں ان کمپنیوں سے بھی سے خاطر خواہ کوئی اچھا رسپانس نہیں مل رہا UAE کمپنی کے پیچھے ہٹنے کے بعد۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ لیڈ کرے گی پاکستان کو ایک LNG اور یہ جو گیس ہے ہماری اس کے کا بحران پیدا کرنے کی صورت، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ قیمتوں کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس وجہ سے بہت سی کمپنیز پیچھے ہٹ رہی ہیں، لیکن UAE نے اس کو ایک بیٹر اپرچونٹی جانتے ہوئے پاکستان کو بڑے ایک نازک موڑ پر، جہاں ہمارے اور ان کے تعلقات آلریڈی تشویش ہیں، 24 جنوری کی وہ اپنا قرض واپس مانگنے کی ڈیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی حکومت کا ایک دباؤ ہے کہ وہ جس طرح سعودی عرب نے پاکستان سے اپنا قرض واپس مانگا ہے تو UAE بھی مانگے، تو UAE نے بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ کچھ اس طرح کے اشارے دے دیے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کوریج بھی کیا ہے۔ یہاں پہ جو ابھی پاکستان کو LNG کے معاہدوں سے یہ پیچھے ہٹا ہے، جو لیٹسٹ خبر ہے جو انٹرنیشنل کمپنیز وہ ہٹی ہیں اسے پاکستان کو ایک ضرور بحران کا شکار کرنے جا رہا ہے، اور یہ بڑا چیلنج ثابت ہوگا حکومت وقت کے لیے، کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات میں آلریڈی اضافہ دیکھا گیا ہے، اور آپ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد پھر مہنگائی کا ایک ہم دیکھتے ہیں کہ مہنگائی ہو جاتی ہے، اور وہ حکومت کے لیے ہمیشہ ہی ایک چیلنج رہا ہے، اور اب اس چیلنج میں UAE نے مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا چلتی ہوئی تیل کے اوپر جو ہے وہ تیل چھڑکنے کا کام کیا ہے۔ تو پہلا کارگو اب جو پاکستان نے ٹینڈر وہ کیا ہے وہ SOCR ٹریڈنگ UK لمیٹڈ کمپنی ہے، یہ آذربائیجان کی کمپنی ہے، اس سے جو ہے وہ پاکستان نے اب رجوع کیا ہے LNG کا ایک کارگو منگوانے کے لیے، اب اس سے بات چیت چل رہی ہے۔ تاہم پاکستان کو جو ہے وہ LNG سپوٹ مارکیٹ میں کافی سرد مہری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس مارکیٹ میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ UAE اور ہی ہیں، سعودی عرب، اور یہ کمپنیز عرب کمپنیز ہی ہیں، گلف کمپنیز ہیں، اور جہاں پہ پاکستان کو کافی کولڈ رسپانس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عالمی کمپنی جو یہ پاکستان کو دھوکہ دیا ہے اور جس سے جو ایک بحران کی شکل اختیار کر رہا ہے، اس کی جو ریزنز ہیں وہ کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اس کے ریزنز وہی ہیں جناب کہ ہم نے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ابھی جو ہمارے وزیر خارجہ گئے ہوئے تھے
UAE, तो वहाँ पे उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली UAE को पैगाम दे दिया था कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक फ़लस्तीन का जो है वो मसला जो है वो हल नहीं होता। सो हम अपना मौक़िफ़ दे चुके थे। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद इस बात को तस्लीम किया कि पाकिस्तान को जो है वो दोनों फ्रेंडली ममालिक की तरफ से जो है वो इसराइल को तस्लीम करने का प्रेशर मौजूद है, और ये दो का जो फ्रेंडली ममालिक हैं वो सऊदी अरब और इसराइल ही हैं, क्योंकि हाल ही में इसराइल और सऊदी UAE के दरमियान जो अमन मुआहिदा हुआ है और जिसकी वजह से उनकी तजारती और सफारती सरगर्मियाँ आपस में तेज़ हुई हैं। सो पाकिस्तान के ऊपर भी ये प्रेशर था, लेकिन पाकिस्तान ने वहाँ जाकर भी और यहाँ पर भी कैटेगोरिकली इस चीज़ को वो कर दिया कि पाकिस्तान इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ रखता है, और हमारा मौक़िफ़ दो टोक साफ और वाज़ेह है कि हम इसराइल को तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक वो मसला फ़लस्तीन को हल नहीं करता। ये हमारी, अब इसको आप दीनी या आप सिफारती या वट एवर कुछ भी कह लें, वो एक हमारा है, उस स्थान से हम पीछे नहीं हट सकते, लेकिन हम उसकी कीमत ज़रूर चुकाने जा रहे हैं जो सऊदी अरब दे रहा है। 1 बाय 1 कर्ज की वापसी, तेल की बंदिश और अब LNG की बंदिश, तो ये सारी वो कीमतें हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात के पीछे जो है वो बड़ा हाथ सऊदी अरब का ही है, और ये कहा जा रहा है कि सऊदी ही है जो UAE के जो शहज़ादा है बिन ज़ैद को इन सब को करने पे उकसा रहा है। सो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मैंने आपके साथ शेयर की वो यही थी कि अब जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं UAE की, उन्होंने पाकिस्तान को LNG फ्राहम करने से मना कर दिया और बिल्कुल पीछे हट गई हैं, और इस सिचुएशन में हंगामी बुनियादों पर हमें अपने लिए LNG का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना एक आवाम के लिए बहरान की सिचुएशन पैदा हो जाएगी आने वाले दिनों में। अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक देते हुए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।